میری اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ آج ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، کیونکہ جو بھی آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا وہ معجزات کے ریلیٹڈ ہونے والا ہے۔ معجزات کیا ہوتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ اور امیزنگ ہونے والی ہے، اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ جو بھی ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں اس کی سمجھ لگ جائے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوائنٹ نمبر 1، معجزہ یا معجزات کے الفاظ تو قرآن کریم میں نہیں آئے، البتہ اس سے جو دیگر الفاظ بنے ہیں وہ قرآن میں آتے ہیں۔ مادہ کے اعتبار سے معجزہ کے معنی ہوں گے وہ بات جو دوسرے کو عاجز کر دے، اور مفہوم کے اعتبار سے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ کام جو عام لوگ نہ کر سکیں، اس قسم کے امور عمل میں لا سکتے تھے اور نہ ہی سمجھ سکتے تھے کہ وہ کیسے ظہور میں آ گئے۔ ہمارے ہاں عام عقیدہ یہ ہے کہ معجزہ دلیل نبوت ہوتا ہے، اگرچہ بعض کے نزدیک یہ ضروری نہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، خدا نے کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایسے قوانین جاری کر دیے جن کے مطابق سلسلہ کائنات لگے بندے نظام کی شکل میں چلا رہا ہے۔ ان قوانین کو عام اصطلاح میں قوانین فطرت کہا جاتا ہے۔ معجزہ سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ حضرات انبیاء سے بعض ایسے امور سرزاد ہوتے تھے جو ان قوانین فطرت کے خلاف تھے۔ یہ بحث بہت قدیم ہے کہ کیا قوانین فطرت میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟ بالالفاظ دیگر کیا معجزات کا امکان ہے؟ جو حضرات معجزہ کے قائل ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ خدا قادر مطلق ہے، وہ جو جی میں آئے کر سکتا ہے، اس لیے اس نے انبیاء اکرام کو معجزات دیے تھے۔ پوائنٹ نمبر 3، قرآن کریم میں بعض انبیاء اکرام کے تذکرہ کے سلسلے میں ایسے واقعات کا ذکر آتا ہے جو خلاف قوانین فطرت نظر آتے ہیں۔ معجزات کے قائل انہیں اپنے دعویٰ کی دلیل میں بطور ثبوت پیش کرتے ہیں۔ جو لوگ اس کے قائل نہیں وہ ان آیات قرآنی کے الفاظ کے مجازی معنی لے کر ان کی ایسی توجیہ کرتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ واقعات خلاف فطرت نہیں تھے۔ چونکہ موضوع کے اعتبار سے طبیعت القرآن ایسے تالیف ہے جس میں اس قسم کے مسائل سے متعلق بحث و تہمیز کی گنجائش نہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، جہاں تک حضور نبی کریم کی ذات گرامی کا تعلق ہے، قرآن کریم نے بار بار اس کی وضاحت کر دی ہے کہ حضور کا معجزہ خود قرآن کریم ہے، اس کے علاوہ آپ کو کوئی معجزہ نہیں دیا گیا۔ اگرچہ اس کے باوجود معجزات کے قائل حضرات خود حضور کی طرف بھی بہت سے معجزات منسوب کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، قرآن کریم ارباب علم و تحقیق کی توجہ بار بار اس امر کی طرف منتقل کرتا ہے کہ کائنات کی تخلیق کو جس نظام و نسق کے متحد یہ سلسلہ سرگرم عمل میں آیا ہے وہ خود ایک عظیم معجزہ ہے، چونکہ ان امور کو وہ آیات اللہ کہہ کر پکارتا ہے۔ واللہ عالم۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک یہیں پر اینڈ ہوتا ہے۔ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ تھی اگر آپ اس ویڈیو کو سمجھ لیتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دینا
شیئر لازمی کرنا تاکہ آپ کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو سکے، دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر ضرور کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اب مجھے اجازت دیں، ملیں گے آپ کو نیو ویڈیو میں نیو ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔